اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی ایسا کرے گا پاک دامن عورتوں پر الزام لگائے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، حدیث صحیح بخاری کے ہے، صحیح بخاری کی حدیث 7 ہلاک کرنے والی چیزیں یہ بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں سے بچو۔ اس میں سے کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز شرک، دوسرا گناہ جادو، تیسرا گناہ قتل، چوتھا گناہ یتیم کا مال کھانا، پانچواں گناہ لڑائی سے بھاگنا، چھٹواں گناہ مومن عورتوں پر تہمت لگانا، اسی طرح سود کھانا۔ یہ 7 گناہ ہے، یاد رکھو۔ 7 گناہوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہ کہا، ان میں سے مومن عورتوں پر تہمت لگانے کو بھی بہت بڑا گناہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے تہمت لگانا، جھوٹے الزام لگانا، چاہے وہ عورتوں پر ہو یا مردوں پر ہو۔ آج تو بڑے بڑے اچھے اچھے عالموں پر بھی تہمت لگاتے ہیں، خاص طور سے دین کا کام کرنے والوں پر اور زیادہ تہمتیں لگاتے ہیں، ارے یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، معلوم ہے انہوں ایسا کام کرتے۔ کئی لوگوں کے تعلق سے تو ایسی باتیں سننے میں آئی کہ ان کو اس چیز سے، ان کے اس عہدے اور منصب سے ہٹانے کے لیے لوگ ایسے الزام کہ یہ لوگ پیسے کھا گئے، یہ لوگ کیا ہے زمینیں اور پراپرٹیاں خرید لیے، یہ لوگ عورتوں کے ساتھ ایسی گفتگو کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے الزام لگا کر ان کو مسجدوں کے عالم ممبر پہ ٹھہر کے بیان کرنے والے، ان کو ان مسجدوں سے ذلیل کر کے نکالا گیا صرف اس لیے کہ حسد اور جلن کی وجہ سے جھوٹے الزام لگا کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اس لیے عورت پر ہو یا مرد پر ہو، کسی کے اوپر جھوٹا الزام ہم نہیں لگا سکتے۔ اور خاص طور سے ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے، جب گھر میں کوئی زیورات وغیرہ یا فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اگر کوئی چیز گھر کی گم ہو جاتی ہے، خاص طور سے سونا یا چاندی کے کوئی آئٹم جب گم ہو جاتے ہیں تو ہم ایسے الزام لگاتے ہیں، قریبی اپنے رشتہ داروں پر الزام لگا لیتے ہیں۔ اور خاص طور سے یہ ان گھروں میں زیادہ ہوتا ہے جو لوگ شرک کرنے والے، خاص طور سے یہ عامل باباؤں کے پاس جانے والے ہوتے ہیں، جو کہ ہاتھ دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے گھر میں ایک چیز گم ہو گئی، فوراً وہ لوگ کہاں جاتے؟ اب ہماری وہ چیز کون اٹھائے، کون چوری کرے، یہ معلوم کرنے کے لیے کون سے عامل بابا مشہور ہے ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، بابا بتا دو، کیا بتانا؟ یا تو وہ ہاتھ کے لکیریں دیکھتا ہے، یا نہیں تو کیا ہے وہ ماں کا نام پوچھتا، باپ کا نام پوچھتا، پیدائش پوچھتا، یہ تمام چیزیں پوچھ لیتا۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جو چھوٹے بچوں کو بلا کر ان کے ہاتھ میں کچھ دوا وغیرہ لگاتا ہے اور بولتا ہے کہ دیکھو اس ہاتھ میں تمہیں کچھ تو بھی نظر آئے گا، تھوڑی دیر کے بعد غور سے دیکھتے رہنا۔ اب وہ دیکھتے رہتا، تھوڑی دیر کے بعد اسے نظر آ جاتا، ہاں فلاں دن فلاں عورت نے، فلاں مرد نے فلاں جگہ پر آیا۔ اب وہ کلیئر نہیں بتاتا، نام نہیں بتاتا، رشتہ نہیں بتاتا، وہ صرف اتنا بتا دیتا کہ دیکھو کون دکھ رہے بیٹا؟ وہ بول دیتا ہاں لال کپڑے پہنے ہوئے ایک عورت آئی، وہاں سے سونا اٹھائی، ہاں بس اتنا کلو دے دیا، کیا لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اب یہ لوگ سوچتے اچھا اس دن فنکشن میں لال ڈریس پہن کے کون آئے؟ اچھا انہوں پھپھو آئے، چلو لگاؤ پھپھو پہ الزام، پھوپھی پہ، خالہ پہ، کتنے لوگوں پہ۔ اب وہ بیچاری روتی بیٹا میں تیرے گھر میں کیوں چوری کروں، میں ایسی حرکتیں کیوں؟ نہیں ہم بتائے، عامل بابا بولے، انہوں سچ بولتے، جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ برابر ہے، تم ہی چوری کرے بول کے ان کے اوپر الزام۔ ایسے کئی لوگ ہیں۔ اور آج کل جادو کے تعلق سے بھی بہت الزام ہوتا ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ جادو کے تعلق سے میں پھر کبھی انشاءاللہ واضح طور پر کچھ دلائل رکھوں گا، بڑی اہم باتیں۔ جادو آج ہمارے معاشرے میں ہر چیز کو جادو، ہر چیز کو جادو، ہر چھوٹی بڑی بات کو جادو۔ پھر وہ جادو کا الزام اپنے ہی رشتہ داروں پر، فلاں عورت نے جادو کیا، فلاں مرد نے جادو کیا، فلاں پڑوسی نے جادو کیا، جادو کا الزام لگا کر کئی جگہ تو ان کو زندہ جلا دے رہے ہیں۔ پرسوں ایک 15 دن پہلے کا واقعہ ہے، یہی اپنے جگتیال ڈسٹرکٹ کا واقعہ ہے۔ سافٹ ویئر انجینئر ہے بیچارہ، سافٹ ویئر انجینئر، اس کو گھر میں بلا کر گھر ایک کمرے کے اندر جانے کے بعد باہر سے لاک کر دیے اور کھڑکیوں میں سے پیٹرول ڈال کے آگ لگا دیے، اس لیے کہ اس نے جادو کیا۔ اور وہ آگ لگانے والی اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی، اس کی سگی بیوی شوہر کو آگ لگاتی ہے، اسے قتل کر دیتی ہے، صرف اس لیے کہ میرا شوہر میرے بھائی پر جادو کیا، اس الزام کی وجہ سے، صرف شک کی بنا پر۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو یہ تہمت لگانا، الزام لگانا، یہ بالکل غلط ہے۔ جب تک ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، کوئی دلیل موجود نہ ہو، ہم
کسی کے اوپر تہمت اور الزام نہیں لگا سکتے، ورنہ یہ بہت بڑا